السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم قوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو دردناک ماضی ہی نہیں بلکہ ایک روشن حال مستقبل بھی رکھتی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی آمد کا ذکر ہو یا 1827ویں کی جنگ آزادی یا قیام پاکستان کا تذکرہ، اولیاء اللہ کا ذکر ہو یا سپاہ سالاروں کا یا سیاستدانوں کا، کوئی بھی تاریخ اور کوئی بھی موضوع ارائی قوم کے ذکر کے بغیر ناممکن اور ادھورا ہے۔ ناظرین، ارائی ایک زراعت پیشہ اور باغبان قوم ہے۔ زمین کو زرخیز بنانا اور اس کی زرخیزی سے بھرپور فائدہ اٹھانا ارائی قوم کا خاصہ ہے۔ لفظ ارائی دراصل عربی زبان کا لفظ ہے ارائین، جو کثرت سے استعمال کے بعد اور وقت کے گزرنے کے ساتھ مختصر ہو کر ارائی بن گیا۔ ارائی کا مطلب باغبان یا مالی ہی نہیں بلکہ کاشتکار ہے۔ ارائی قوم کاشتکاری سے مقبول اور منسلک رہی ہے، لیکن تمام قوم نے صرف یہی پیشہ اختیار نہیں کیا بلکہ دیگر شعبۂ زندگی بھی کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو شاہ عبد القادر ارائی کی بہادری کے قصے آج بھی سنہرے حروفوں سے لکھے جاتے ہیں۔ پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز ارائی انہی شاہ عبد القادر ارائی کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح قیام پاکستان کی جد و جہد میں بھی ارائی قوم کا بہت اہم کردار ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پہلے مرکزی صدر میاں بشیر احمد ارائی تھے۔ میاں بشیر احمد ارائی کا تعلق اس خان وادی سے ہے جس کا تذکرہ کیے بغیر تاریخ قیام پاکستان مکمل نہیں ہوتی۔ قیام پاکستان کے لیے کلیدی جد و جہد کرنے والے اس خان وادے میں سر میاں محمد شفیع، جہاں آرا شاہ نواز، ممتاز شاہ نواز، بیگم گیتی آرا، سر میاں عبدالرشید شامل ہیں۔ میاں بشیر احمد ارائی کے والد محمد شاہ دین ہمایوں ارائی برطانوی ہندوستان کے پہلے مسلمان چیف جسٹس تھے، جن کو علامہ اقبال نے اپنی مشہور زمانہ نظم اے ہمایوں میں خراج تحسین پیش کیا ہے، جو بانگ درا میں اے ہمایوں کے نام سے شامل ہے۔ اسی طرح میاں بشیر احمد ارائی نے مشہور زمانہ نظم لکھی جو آج بھی زبان زد عام ہے، جس کا شعر ہے ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری محمد علی، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، سابق صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق ارائی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ارائیوں کو زمینداری کھیتی باڑی سے منسلک ہونے کی وجہ سے جٹ برادری کی شاخ سمجھتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ ارائی قوم محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان آئی تھی اور روایات کے مطابق جب راجہ داہر نے مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹ لیا تھا، مسافر خواتین، بچوں اور مردوں کو گرفتار کر لیا تھا، تو حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو قیدیوں کی رہائی اور نقصان کی تلافی کے لیے خط لکھا، مگر راجہ داہر نے اسے تسلی بخش جواب نہ دیا۔ اس پر حجاج بن یوسف نے مجزیل کو 300 جنگجو مجاہدوں کے ساتھ سندھ روانہ کیا۔ مجزیل نے مکران کے صوبہ دار عبداللہ سے 3000 سپاہیوں کی مزید کمک حاصل کی اور راجہ داہر پر حملہ کیا، مگر وہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے اپنے 9 عمر بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم بن عقیل کو خلیفہ ولید کی منظوری سے 12000 مجاہدین کے ساتھ، جو شامل لشکر پر مشتمل تھا، راجہ داہر کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ ارائی قوم کا تعلق اسی عربی النسل سے ہے جس نے امام الدین محمد بن قاسم کی زیر کمان سندھ کو فتح کیا تھا۔ قوم ارائی کا مورث اعلیٰ شیخ سلیم انصاری تھا، جس نے سانحہ کربلا کے بعد شام کی طرف ہجرت کی تھی اور دریائے فرات کے کنارے غلہ بانی کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ اسی غلہ بانی کی وجہ سے سلیم الرائی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کا بیٹا شیخ حبیب ایک عظیم انسان والی صفت کا بزرگ کامل تھا۔ شیخ حبیب بن سلیم الرائی دریائے فرات کے کنارے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ انہوں نے جلیل القدر صحابی رسول حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا تھا۔ اس طرح شیخ حبیب کا درجہ تابعی کا ہے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ حلیب بن حبیب بھی فتوحات سندھ میں شامل تھے۔ جب محمد بن قاسم کو شہید کر دیا تو خلیفہ نے محمد بن قاسم کے لشکر کو یہی شاہی فرمان بھیجا کہ جہاں چاہے محنت مزدوری کرو یا کاشتکاری کر کے گزارا کرو۔ شاہی فرمان کے ذریعے ان پر اپنے ہی وطن کے دروازے بند کر دیے گئے، جس پر انہوں نے مختلف پیشے جیسے زراعت اور غلہ بانی وغیرہ اختیار کر لیے۔
ایک روایت کے مطابق غلہ بانی کی وجہ سے انہیں الرائی کہا جانے لگا اور لفظ بعد ازاں ارائین ہو گیا اور کثرت استعمال سے ارائیں بن گیا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے حملے کے وقت ارائیں قوم ملتان کے گرد و نواح میں آباد تھی، اور شہاب الدین غوری نے جب پرتھوی راج پر حملہ کیا تو ارائیں نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر جنگی خدمات سر انجام دیں، جس کے سلسلے میں شہاب الدین غوری نے اس قوم کو دریائے سرسودی کے گرد و نواح میں زرعی زمینیں دیں۔ ارائیں قوم عربی النسل ہے اور 712 عیسوی سے ہندوستان میں مقیم ہے۔ ان کا شمار ہندوستان کے اولین مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ عرف عام یہ بات عام پائی جاتی ہے کہ ارائیں خاندان تمام کے تمام 100% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس قوم کا اصل نام رائی یا رائین تھا، جس کا عرف عام ارائیں ہے۔ ارائیں بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، مسافروں کی توازے کرتے ہیں۔ اس قوم کا طرز زندگی سادہ ہوتا ہے اور یہ رسم و رواج کے قائل نہیں ہوتے۔ زراعت کے علاوہ اس وقت ارائیں قوم کی اکثریت ملازمت پیشہ، کاروباری اور سیاست سے وابستہ ہے اور تجارت سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا، اگر ارائیں متحد ہو جائیں تو لازوال حکومت کریں گے۔ ارائیں قوم کا زیادہ تعلق مذہب کی طرف ہوتا ہے اور یہ اپنے بچوں کو لازماً قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں۔ ارائیں قوم کا ایک ایسا خاندان بھی ہے جس میں کم و بیش 200 حافظ قرآن اور کم و بیش 100 کے قریب عالم دین موجود ہیں۔ ارائیں قوم خوش اخلاق اور امن پسند قوم ہے اور یہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ارائیں قوم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر ارائیں متحد ہو جائیں تو ایسی حکومت ان کے پاس آئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی لازوال حکومت ان کے پاس آئے گی۔ اور عظیم مغل بادشاہ نے کہا تھا کہ ارائیں کو دوستی کر کے اور دھوکہ دے کر تو ہرایا جا سکتا ہے، لیکن لڑائی کر کے نہیں ہرایا جا سکتا۔ ارائیں قوم کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والوں میں اکثریت ارائیں قوم کے نوجوانوں کی ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی مولوی AK فضل الحق شیر بنگال بھی ارائیں تھے۔ پاکستان بنانے کے لیے جو جدوجہد کا آغاز ہوا وہ بھی ارائیں قوم کی وجہ سے تھا۔ ارائیں قوم کے آباء و اجداد ملک شام کے علاقہ اریحہ کے رہنے والے تھے۔ جب وہاں سے سر زمین ہند پہنچے تو اریحہ کی نسبت سے اریحائی اور بعد ازاں ارائیں مشہور ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ کے مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی ارائیں تھے، مگر شاہ کے لقب سے مشہور تھے۔ اریحہ کے قبیلے بنو سلیم کی آل و اولاد سلیمی کہلواتے ہیں اور شام کی نسبت کی وجہ سے اکثر افراد اپنے نام کے ساتھ شامی بھی لکھتے ہیں۔ حاجی بابا جی سرکار سائیں کرم الہی المعروف کاماں والی سرکار، جن کا مزار گجرات کے علاقے میں ہے، ارائیں قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ الرائی چرواہے کو کہتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے آس پاس آباد قبیلہ تھا۔ یہاں سے کچھ لوگ نقل مکانی کر کے دریائے فرات کے کنارے جا آباد ہوئے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارائیں تھے، جن کا شجرہ شیخ سلیم الرائی سے ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے پہلے وہ جو آپ نے شجرہ لکھا ہے نا، آپ اسی کو فالو کریں، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ وہ 3 پشتے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ حضرت عمر تک تو شجرہ ویسے لے آئے، اور انہی کے خاندان میں پھر حضرت سلیم الرائی جو تھے، تو حضرت سلیم الرائی بہت درویش صفت انسان تھے اور بہت با اعتماد انسان تھے۔ ان کی آگے جو اولاد ہوئی حبیب الرائی اور حلیم الرائی، مکہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں نے ہر طرف فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، تو ان کو مختلف مقامات پر اپنے باجماعت لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس طرح سے شام اور سلطنت روما کے بارڈر پر ایک چھاؤنی تھی اریحہ، تو وہ اریحہ کا علاقہ جو تھا وہ بڑا زرخیز علاقہ تھا،
کھیتی باڑی کے لحاظ سے، پھلوں کے لحاظ سے، پھولوں کے لحاظ سے بڑا جانا مشہور علاقہ تھا. تو وہاں یہ چھاؤنی قائم تھی. حضرت عمر فاروق کے دور میں اس قبیلے کو الرائی کو وہاں بھیج دیا گیا اس چھاؤنی پر. تو یہ لوگ گئے. بعد میں انہوں نے پھر یہاں جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات رونما ہوئے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، مختلف جھگڑے شروع ہوئے، تو انہوں نے اپنے قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی ادریحہ میں بلا لیا. تو جب حجاج بن یوسف کے دور میں راجہ داہر والا واقعہ ہوا تو انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو ایک فوج دے کر وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ریحا کے لوگ با وفا اور قابل اعتماد لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک دوسری چھاؤنی تھی. انہوں نے بولا وہاں سے آپ اپنی فوج اکٹھی کریں. تو انہوں نے وہاں سے کچھ 6000 فوجی جو تھے وہ ریحا سے اکٹھے کیے، 6000 دوسری جگہ سے کیے. اس کے بعد یہ لوگ جو ہے یہاں سے فوج کی شکل میں روانہ ہوئے. تو یہ مکران کے راستے میں سے داخل ہوئے اور مکران کے راستے سے بلوچستان میں داخل ہوئے. مکران پر بھی اس وقت مسلمانوں کا گورنر تھا. تو ان کی مدد کے ساتھ جو تھا یہ وہاں سے ہوتے ہوئے یہ دیبل پہنچے. یہ پوڑ قاسم کا جو علاقہ ہے اس کے ارد گرد، وہ اس سے آگے جا کے سارا یہ دیبل کہلاتا تھا. یہاں اور راجہ داہر کے لوگوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو وہاں ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے، اور مارنے کے بعد وہ پھر بھاگے. تو کیونکہ رانی پور تک جو تھی وہ راجہ داہر کی حکومت تھی اور لوٹ مار ان کا کام تھا. یہاں سے جب یہ بھاگے ہیں، راجہ داہر کا بیٹا بھی بھاگا، فوج بھاگی، یہ ان کے پھر تعاقب میں آگے گئے اور آخر کار راجہ داہر بھی مارا گیا. پھر یہاں سے یہ ملتان تک پہنچے. ملتان تک پہنچے، اس کے بعد حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا. تو ان کے جو خلیفہ تھے جو ان پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تو ان کا انتقال ہو گیا. ان کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ خلیفہ بنے. ان کی چپکلش تھی حجاج بن یوسف کے ساتھ بھی اور محمد بن قاسم کے ساتھ. محمد بن قاسم نے آنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے وہاں ان کی شمشیر زنی کے مقابلے ہوتے تھے، اور شمشیر زنی میں اس کو نیچے گرا دیا تھا، چت کر دیا تھا. تو جس کا اسے بڑا رنج تھا، اس نے انتقاماً جو تھا اسے بلایا. آپ دیکھیں کہ 12,000 کی فوج تھی. ان کے غصے سلوک کی وجہ سے اور یہاں کے مقامی لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوتے گئے، اور اس وقت ان کی فوج جو تھی وہ 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی. ایسے ہی ہے. تو ان لوگوں نے ان کے فوج کے ساتھیوں نے ان کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں، یہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ اب وہ خلیفہ بن گئے ہیں تو مجھے خلیفہ کی اطاعت کرنی ہے. تو وہ اطاعت کرتے ہوئے وہ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا. تو انہوں نے ان کو وہیں سے ان کے ہاتھ باندھے اور گھوڑے پر بٹھا کر لے گئے. وہاں جا کر ان کو جیل میں ڈالا اور بہت اذیت میں ان کو مارا. یہاں کے لوگ جو تھے پھر آگے پھیلتے گئے اور انہوں نے واپس نہیں گئے. پھر وہ یہیں انہوں نے اپنے جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے ان کو بھی بلا لیا، اپنی فیملیوں کو بلا لیا. باقی یہیں پھر وہ ان لوگوں نے شادیاں وغیرہ کی اور آگے نکلتے چلے گئے. پھر آگے یہاں سے جاتے ہوئے ملتان سے آگے دیپال پور، لاہور سے پھر جو ہے یہ فیروز پور، گرداس پور، ہاسن اور جلندھر آتے ہوئے یہ بنگال تک گئے. اسی طرح سے ادھر پشاور سائڈ پہ گئے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں
کی طرف جب بھی گئے، اٹان کا علاقہ ادھر، وہ ابھی بھی وہاں پہ ارائی بہت سارے ہیں، افغانستان میں بھی گئے، اس طرح سے پھر یہ پھیلتے چلے گئے۔ پہلے کھیتی باڑی ہی کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس اپنی زمینیں تو تھی نہیں، بیسیکلی تو کاشتکاری کے ساتھ ہے، ان کا حربی بیک گراؤنڈ تھا، تو وہ اس کے بعد پھر جتنے یہ مسلمان مطلب حملہ آور ہوتے گئے، یہاں پہ حملہ آور آئے، مغلیہ دور میں آئے یا دوسرے جو بھی آئے، تو ان کو ان کی ضرورت پڑی، تو یہ اس میں پھر شامل ہوتے گئے۔ ایک حب الوطنی اور وفاداری کا جذبہ اور ایک حربی جو ہے بیک گراؤنڈ تھا، اس لیے یہ جو ہے وہ کامیاب رہے، اور انہوں نے اپنی کاشتکاری سے بھی مطلب بہت ترقی کی، علاقے کو زرخیز بنایا، بے آباد جگہوں کو آباد کیا۔ یہ سندھ بذات خود بے آباد تھا، تو اس کو بھی آباد کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ ان کا تعلیم کی طرف رجحان تھا، کیونکہ بیسیکلی اسلام جو ہے وہ تو علم کا درس دیتا ہے، تو وہ چیز ان کے خون میں شامل تھی، تو یہ تعلیم کی طرف انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی۔ محنت کے بل بوتے پر ہی آگے بڑھے ہیں، اور محنت پہ یقین رکھتے ہیں، وفاداری ہے ان میں، تعلیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان بنانے کے لیے جو سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد پر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اس کے بانیوں میں سر فہرست مولوی اے کے فضل الحق ارائی شیر بنگال کا نام آتا ہے، اور وہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سر بیرسٹر میاں محمد شفیع، وہ اس کے مطلب پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے، اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی لاہور کے منٹو پارک میں، جسے آج کل جو ہے اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی مولوی اے کے فضل الحق ارائی شیر بنگال نے ہی پیش کی تھی۔ اس طرح سے قیام پاکستان میں کلیدی کردار ادا کرنے کا اعزاز جو ہے وہ بھی رائیوں کے سر ہے۔ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے وہ بھی سر میاں عبدالرشید تھے جو پہلے تھے، اور پہلے نیول چیف جو تھے وہ بھی ارائی تھے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کے پہلے اے ڈی سی جو تھے میاں رضا ربانی کے والد میاں ربانی تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ارائی کمیونٹی کی وفاداری اور ان کی قابلیت جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک تسلیم شدہ رہی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد چودھری محمد علی جو تھے، جو ایک سینئر بیوروکریٹ تھے، اور یہ جب سی ایس ایس کا امتحان انڈیا میں ہوا تھا تو یہ پورے ہندوستان میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہ اپنے چودھری محمد علی صاحب جو تھے یہ وزیر اعظم پاکستان بھی بنے، اس کے بعد ان کے بیٹے جو تھے اپنے خالد انور ایڈوکیٹ، وہ پاکستان کے نامور مطلب وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو بھٹو فیملی، اور بھٹو صاحب جو تھے ظاہر وہ بھی رائی تھے، بینظیر بھٹو بھی رائی تھی۔ اب یہ اگر آپ آگے آتے ہیں اس کے بعد تو جنرل ضیاء الحق وہ بھی رائی تھے۔ ابھی جوڈیشری میں اگر دیکھیں تو وہاں بھی رائیوں کی لائن لگی۔ اگر آپ دیکھیں بحثیت مجموعی یہ لوگ محنت کرنے والے وفادار اور دیانتدار لوگ ہیں۔ آبادی ان کی اس لیے بڑی کہ یہ عربی کلچر کے حساب سے زیادہ شادیاں کرنے کے، زیادہ بچے پیدا کرنے کے مطلب قائل تھے جی، تو اس لیے ان کی اگر آپ دیکھیں گے نا تو آبادی میں زیادہ اضافہ ہوا دوسروں کے مقابلے میں۔ انہوں نے ہمیشہ ایک اچھا رول ادا کیا ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے اپنے حمزہ صاحب۔